یوم نقول لجہنم، حساب کتاب کے بعد ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، جہنم پوچھے گی، جواب دے گی کیا اور میرے اندر ڈالنے کے لیے ہے؟ ابھی جگہ بہت خالی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور اچھے لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، للمتقین، جو اپنے رب کی پکڑ سے ڈر کر جینے والے تھے، غیر بعید، کچھ دور نہیں ہوگی ان کے لیے۔ ھذا ما توعدون، یہ جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اور اس جہنم کی سزا کا اے اگیانی لوگ تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ لکل اواب حفیظ، یہ جنت تو ملے گی ہر اس بندے کو جو سچے مالک کی طرف مڑا ہوا ہے، اپنے ذہن کو سچے مالک کی طرف لگایا ہوا ہے۔ اواب ہے، مڑا ہوا ہے، اوبا اور توبہ، اپنے ذہن کو، اپنے التفات کو، اپنی توجہ کو سچے مالک کی طرف ڈالے ہوئے ہے۔ حفیظ، اور بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے، اور سچے مالک کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری، تو اسے جنت کا یہ پروانہ سنایا گیا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو بنا دیکھے ڈرتا ہے، اس آنکھوں سے تو اس کا نراکار روپ نظر نہیں آتا، لیکن دل کی آنکھوں سے وشواس اور توکل، بھروسہ اور اس کے اوپر یقین کی وجہ سے جو مانتا ہے، بالغیب، غیب چھپا ہوا اندیکھے اسے مانتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور جو آئے گا سچے مالک کی طرف، اپنے دل کو مالک کی طرف لگائے ہوئے، اس کا دل دنیا نہیں، دنیا کی نعمتیں نہیں، بلکہ سچے مالک کی طرف لگا ہوا ہوگا، دنیا میں جیتے ہوئے بھی۔ ادخلوہا بسلام، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جنت کا داروغہ بھی سلام کرے گا، فرشتے بھی سلام کریں گے، سچا مالک خود سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، انہیں سلام کیا جائے گا زبان سے، قول سے، کلام سے، سچا مالک خود انہیں سلام کرے گا، من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی بھیجی جائے گی، کیونکہ وہ دار السلام میں جا رہے ہیں۔ جنت کا ایک نام ہے سلامتی کا گھر۔ لہم ما یشاءون، اس جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، ان کی تمنائیں ختم ہو جائے گی، ان کا منہ مانگا سب مل جائے گا، ان سے بار بار سوال کیا جائے گا اور کچھ چاہتے ہو جنت میں؟ وہ اطمینان سے کہیں گے جو چاہتے تھے سب مل گیا، ہماری چاہت سے آگے اور زیادہ مل گیا۔ پھر اللہ کہے گا وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس تو اور بہت ساری چیزیں ابھی ہے جو تمہارے ذہن پہ گزر نہیں سکتی، وہ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، وہ مزید چیزیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کا دیدار، اور اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہوں گی یہ اللہ جانتا ہے، اس دن جنت میں پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم پڑے گا۔ اللہ ہمیں جنت کی راہ پر دنیا میں جینے کی توفیق دے اور مرنے کے بعد جنت تک پہنچا دے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنے گاؤں، دیہات، قریے، بڑی آبادی کو ہم نے ہلاک کیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے زیادہ طاقت والے تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اکثر مالا، زیادہ مال جمع کرنے والے تھے، زیادہ دنیا میں ترقی کرنے والے تھے۔ ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے تراش کے گھر بناتے تھے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے لمبے ترنگے چوڑے لوگ، طاقتور لوگ پیدا نہیں کیے گئے۔ جب انہوں نے سچے مالک کے آدیش کا پالن نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ہلاک کیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ فنقبوا فی البلاد، اور جب دنیا میں ہم نے انہیں پکڑا تو ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، اور شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر، اس زمین کے اوپر بچنے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ حل من محیص، کہیں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، لیکن سچے مالک کے عذاب سے انہیں کہیں پناہ نہیں ملی، انہیں ختم کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، نیست نابود کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے گیان اور ایمان کا حق ادا نہیں کیا تھا، سچے مالک کے آدیش کے پالن کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس کے سامنے جھکنے، اس کے نام اسمرن
اور اس کی عبادت اور اس کے سچا بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا تھا تو ہم نے دنیا میں بھی انہیں ہلاک کیا اور آخرت میں جہنم کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، ان تمام باتوں میں ہم نے کیسے عذاب دیا، ہم نے کیسے ہلاک کیا، آخرت میں کیسے ان کی پکڑ کریں گے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ ہے۔ تم دل میں اسے بٹھا کر، دل میں بسا کر، تم اس کو قبول کر کے، ان باتوں سے نصیحت حاصل کر کے، عبرت پکڑ کے تم سچے راستے پر آ جاؤ اور گیان اور ایمان کے راستے کو نہ چھوڑو، چاہے وہ دنیا میں کٹھن ہو۔ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہوگا وہ ان باتوں سے عبرت پکڑے گا، نصیحت پکڑے گا۔ او القى السمع، اور جو اپنے سننے کی طاقت کو، سچی باتیں سننے کے لیے، سچے مالک کے آدیش کو سن کر دل میں، دماغ میں بسا کر عمل کرنے کے لیے جو سنے گا، وہ ہوا شہید، اور سنتے وقت حاضر ہوگا، تن من دھن، من سے وہاں پر سنتے ہوئے حاضر ہوگا، من کہیں اور نہیں ہوگا، اور سچے مالک کے آدیش کا پالن کے لیے تیار اور راضی ہوگا۔ تو اس کے لیے ان باتوں کے اندر، قرآن کی ان باتوں کے اندر، گیان اور ایمان کی ان باتوں کے اندر اس کے لیے نصیحت ہے، اسے نصیحت ملے گی، اس کا فائدہ ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، گیانی اور ایمانی بندوں کو تم نصیحت کرو، گیانی اور ایمانی بندوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اس فائدے کو لے کر اپنی زندگی بنا کر گیان اور ایمان کے راستے پر چل کے دنیا کو اس راستے کی طرف بلا کر جنت تک پہنچ جائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس آسمان کو پیدا کیا۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔